بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے شاگرد خاص عماد الاسلام صاحب اور احمدی قادیانی بھائی، جن کا نام جری اللہ ہے غالباً، اور یہ شاید اپنے مذہب کے مربی ہیں، اچھا، ان کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے جی ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو مناظرے کے آغاز میں عماد الاسلام بھائی نے اس طرح کا سٹارٹ لیا کہ جیسے ان کے پاس دلائل کے انبار ہیں اور یہ اگلے بندے کی بولتی بند کر دیں گے، لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے، ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے اور عماد الاسلام صاحب مناظرہ ہار جاتے ہیں، کیونکہ جو ان کا بات کرنے کا انداز تھا، جو سٹائل تھا، اس کے دیے ہوئے دلائل کا رد یہ نہیں کر سکے، اور خود سے جو انہوں نے اپنے دلائل دیے تھے ان کے اوپر قائم یہ نہیں رہ سکے۔ تو اینڈ میں مناظرہ ہار جانے کے بعد کہتے ہیں جی ایک سنہری جملہ جو یہ اکثر ادا کرتے رہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بس جی بات ختم ہوگی۔ اچھا، اب اس مناظرے میں ہوا کیا تھا کہ جری اللہ کے سامنے اس نے عماد الاسلام نے سب سے پہلے ایک یہ روایت رکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن جری اللہ بھائی نے اس کے اوپر جواب دیتے ہوئے یا اس دلیل کا رد کرتے ہوئے انہوں نے اس روایت پر مکمل ایک باقاعدہ جیرہ کی تھی۔ جو اس روایت کا مرکزی راوی ہے مشارہ بن آہان اس کا نام ہے، اور جری اللہ نے بھی کہا کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے والا تھا، تو اس کی اور یہ نہایت ہی ظالم تھا، جھوٹا بھی تھا، یہ اس طرح کی جیرہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور جو کہ بالکل صحیح ہے۔ جو مشارہ بن آہان ہے وہ قابل استدلال نہیں ہے، اس نے، اور ایک تو یہ اس روایت کا اگر آپ متن ہی پڑھ لیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ روایت بالکل موضوع ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کو ختم نبوت کے مقدمے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا بھی ختم نبوت کے اوپر عقیدہ و ایمان ہے، لیکن یہ روایت قابل قبول ہے ہی نہیں، اس روایت کی کوئی حقانیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو عماد الاسلام بھائی نے ایک اور حدیث پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی مشہور و معروف ہے، کہ اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، اب اس روایت کا یا اس حدیث کا جری اللہ بھائی صاحب نے جو مفہوم پیش کیا، وہ یہ مطلب یہ نکالنا چاہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں۔ یہ جری اللہ بھائی صاحب جو ہیں وہ یہ اس کا مفہوم نکال رہے ہیں کہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ تم نبی نہیں۔ اب جری اللہ بھائی کا مقدمہ تو تب صحیح ہوتا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہوتا کہ اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر کہ تم نبی نہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ فرماتے کہ اے علی تم نبی نہیں، پھر یہ جو جری اللہ بھائی ہیں، میرا خیال ہے میں ان کا نام صحیح طرح سے لے پا رہا ہوں کیونکہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہی ہے، اگر میں غلط لے رہا ہوں تو جو بھائی سن رہے ہیں تو ان سے معذرت۔ اچھا جی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی سے یہ لفظ اپنی زبان سے بیان فرمایا، اور یہ خوبصورتی یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے کی کہ نبوت کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تک ہی مخصوص رکھا، یعنی اس جملے میں بھی جو لفظ نبوت ہے اس کو بھی اپنے ساتھ منسلک کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد، مجھ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس طرح جو جری اللہ بھائی صاحب ہیں انہوں نے جو مفہوم پیش کرنے کی کوشش کی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے ہی، اس حدیث میں ہی رد ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف تھے جناب عماد الاسلام صاحب، تو ان کو کہاں ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، جیرہ کرنے کے اہل وہ نہیں ہے آج تک کبھی بھی کسی نے بھی۔ وہ اپنے چینلز پر بھی مناظرے اکثر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جب بتی گل ہونے لگتی ہے عماد الاسلام بھائی کی تو اگلے بندے کو یہ کہتے کہ جی آپ گمراہ ہیں، آپ باطل ہیں،
میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں. او بھائی اگر آپ کسی کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو، چلو آپ کسی ہندو کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو، اگر آپ کسی کرسچن کے ساتھ مناظرہ کرتے ہو، گفتگو کا جو عنوان ہوتا ہے وہ آپ رکھتے ہی مناظرہ ہو، اور آپ کو یہ چاہیے کہ دلائل کے ساتھ ان کے جو باتیں ہیں ان کا رد آپ دلائل کے ساتھ کریں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ بڑھ کے مارتے رہو، لو جی فلانا میرے ساتھ مناظرہ کرے یا ڈھمکانا میرے ساتھ مناظرہ کرتے. جب آپ مناظرہ کرتے ہو آپ کے سر میں پڑ جاتے ہیں جوتے، تو اس وقت آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ جی میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں یا میں آپ کو حق کی دعوت دیتا ہوں. میرے بھائی یہ سراسر جہالت ہے. تو آپ کی اس طرح کی حرکتوں سے جو نان مسلمز ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا اور مسلمانوں کا. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ ہے حارث غالب کمال نامی ایک ایتھیسٹ ہے. اس سے بارہا دفعہ یہ عماد الاسلام بھائی جوتیاں کھا کے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان کے عقیدے، اب دیکھیں ایک جو ملحد ہو، ایک ایتھیسٹ ہو جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، تو اس کے عقائد و نظریات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. انہوں نے عماد الاسلام کے سامنے ایک لفظ پیش کیا تھا ریفرنس. تو یہ ریفرنس کا مطلب اور ریفرنس کی ڈیفینیشن ان کو کوئی 5-6 بار عماد الاسلام کی اور اس کی بات ہو چکی. ایک ریفرنس کا مطلب اور مفہوم یہ جس بندے کو نہیں سمجھا سکا، اور یہ کس منہ سے جاتا ہے نان مسلمز کے پاس، زیادہ تر یہ ایتھیسٹ کے پاس ہی جاتا ہے، ان کے ساتھ مناظرے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں سے جوتیاں کھا کے واپس آ جاتا ہے، اور اینڈ پہ 3 سیکنڈ میں ایک ہی جملہ بول دیتا ہے کہ جی میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. عماد الاسلام بھائی اس طرح نہیں ہوتا. جس طرح غالب کمال کے ساتھ آپ جو بھی مناظرہ تھا، ڈیبیٹ تھی، جو کچھ بھی تھا، آپ لاجواب ہو کر واپس آئے ہو. اور ادھر اب آپ نے پنگا لے لیا ہے وہ احمدی بھائی، اس کا کیا نام ہے، جری اللہ صاحب، ان کے ساتھ اب آپ نے پنگا لے لیا مناظرے کا، اور وہاں سے بھی 2-3 دفعہ آپ گئے ہو، آپ ہار کر آئے ہو. پہلے میں اس پہ بات نہیں کر سکا، میرے ایک کزن کی شادی تھی فیملی میں، تو اس وجہ کافی زیادہ مصروفیات تھیں اس وجہ سے. لیکن ساری گفتگو کا جو ایک خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ عماد الاسلام صاحب ختم نبوت کے معاملے میں آپ ناکام ہو کر آئے ہو. آپ انہیں کوئی دلیل نہیں دے سکے، اور ان کی دلیلوں کو بھی آپ رد نہیں کر سکے، اور اس کے بعد جو آپ نے دلائل دینے کی کوشش کی ان کو بھی آپ ان کے سامنے سچ ثابت کر نہیں سکے، تو جوتے کھا کر آپ واپس آ گئے. یہ ایک جو تھا خلاصہ ایک تو یہ، اور دوسری طرف سے جو 2 دلائل اس نے رکھے عماد الاسلام نے جری اللہ کے سامنے. ایک تو یہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اس کا جو جواب جری اللہ بھائی نے دیا تھا اس حوالے سے بالکل انہوں نے صحیح دیا تھا. اور دوسرا یہ کہ مفہوم وہ حدیث منزلت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یہ جو پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا، تو اس میں جو جری اللہ نے مفہوم نکالنے کی کوشش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بلکہ یہ فرمایا تھا کہ علی کہ تم نبی نہیں ہو، باقی سارے معاملات وہ ہیں. لیکن در حقیقت اس کا جواب یہ بنتا تھا جو عماد الاسلام بھائی کو دینا چاہیے تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی لفظ نبوت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ ہی رکھا. تو اس کا بڑا سمپل اور سادہ سا جواب تھا جو عماد الاسلام بھائی نہیں دے سکے. یہ ہے جی کم علمی کا نتیجہ، اور خالی برتن کے جو پھڑکنے کا یا جو آواز کرنے کا وہ مثال اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی. یہ نتیجہ وہی ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کسی بندے کے ساتھ علمی گفتگو کر لو، تو جان بوجھ کے آپ پنگے نہ لیا کریں. یہ بہت بڑا عقیدہ نظریہ ہے ختم نبوت کا جس کے اوپر ہم سب قائل ہیں. لیکن آپ ان کے پاس گئے ہو، جری اللہ بھائی کے پاس، جو اس عقیدے کو نہیں مانتے، اور ان کے سامنے آپ اپنی بےزتی کروا کے آ گئے ہو. تو لہٰذا اس طرح کے جو کام ہیں یہ آپ مت کیا کریں. بعد میں لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.